اسلام کی سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن ہے، جس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے۔ اسلام اس کا علاج بھی کر رہا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے میرے پاس اس کا حل ہے۔ میں اگر لسٹ بنانا شروع کروں نا لوگوں کے فون سن کر کہ کتنے لوگ ہیں جن کے میرے بیان سن کے ایک 5 سال سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے تھے، وہ گولیاں چھوٹ گئیں، تو آپ حیران ہو گئے۔ آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ چٹکلے سناتے ہو اس لیے، نا 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 نا، وہ بیانات سن کے جو میرے بیانات اسپیشل اسٹریس اور ڈپریشن کے بارے میں ہوئے ہیں۔ آج مغرب کے بعد اسلام آباد سے ایک صاحب کا فون آیا، میں نے اتفاق سے اٹھا لیا، اور مفتی صاحب کب سے تلاش میں؟ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی میں کئی سالوں سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہوں، میری ڈپریشن ختم نہیں ہو رہی تھی، آپ کا میں نے ایک ڈپریشن کے خلاف بیان سنا، ڈپریشن کیسے ختم کریں یہ تھا یا پتہ نہیں کیا تھا۔ کہہ رہے ہیں میں حیران ہوں کہ میری ڈپریشن ختم ہو گئی، اور وہ تو کہہ رہے ہیں میں نفسیاتی ڈاکٹروں سے جا کے لڑ رہا ہوں کہ یار اس مولوی کے بیان سن کے میں ٹھیک ہو گیا، جو نہ ماہر نفسیات ہے نہ کوئی ڈپریشن پہ اس نے کورس کیے ہوئے ہیں، اور تمہارے گولیاں کھا کھا کے میں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی یہ مولوی کا کمال بولو نہیں، ہم بھی جو خوش ہیں تو اسلام کا، ہم تو نہیں کہتے ہم سچی پکے مسلمان ہیں بھائی، ہم تو بہت ہی نالائق ہیں۔ ایک نسبت ہے اسلام کی طرف، وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے، وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ وہ تسلیاں دیتا رہتا، بھائی سب سیٹ، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گی صبر، ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب؟ یعنی پریشانی دور ہو جائے گی، یہ مطلب کچھ اور لے کے جا رہے ہیں، ویسے میں بھی وہی مراد میں۔ اچھا خیر، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں، ایک مثال، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ کبھی کبھار نا مجھے جوش چڑھتا ہے تو میں فون اٹھا، بہت عرصے کے بعد میں نے فون سننا شروع کر دی ہے، لیکن پھر وہ بھی اس لیے کہ اتنی بھرمار ہو جاتی ہے نا کہ لوگوں کی ٹینشنیں سن کے آدمی بھی تھک جاتا ہے، پھر میں بند کر کے رکھ دیتا ہوں۔ ابھی میں بالکل موبائل لیس ہو گیا، میری زندگی سے موبائل نکل گیا، تو میں نے کہا بالکل میں ویسا ہو گیا ہوں جب نیا موبائل ایجاد ہوا تھا، صحیح ہے نا؟ اب میں نے دوبارہ تھوڑا سا پھر بند کر دوں گا۔ تو میں نے فون سنا تو کسی نے مجھے کال کر کے بتایا، ایک خاتون نے کہا کہ میرے ایک بچے اب بیمار پیدا ہوا معذور، دوسرا بھی اب مجھے دوبارہ ولادت ہونے والی ہے، میں اتنی ٹینشن میں ہوں کہ تیسرا معذور بچہ پیدا ہوں، اور ٹینشن سے میری حالت ایسی ہو گئی، میں گولیاں کھا رہی ہوں، یوں کر رہی ہوں، اور میں جناب وظیفے پڑھ رہی ہوں۔ اور پھر مجھے کہنے لگی میں نے رات کو اتنا لمبا وظیفہ پڑھ کے جب میں سوئی تو مجھے خواب آیا۔ میں نے کہا میں نے بہت سن لی، اب آپ خاموش ہو جائیں۔ وہ کہنے لگی میں رات کو سوئی، میں نے یہ والا وظیفہ ہے، مجھے ایک عامل نے بتایا، بزرگ نے بتایا یہ ہوا ہے، تو میں نے یہ والا وظیفہ، میں خواب، تو جیسے ہی خواب پہ پہنچی میں نے کہا اسٹاپ، میں نے کہا مجھے خواب نہ سنائے، آپ خوابوں کی دنیا سے باہر نکل۔ کہہ رہی مجھے کوئی وظیفہ بتا دے۔ میں نے کہا میں آپ کو وظیفہ بالکل بھی نہیں بتاؤں، کیونکہ آپ کو یہ والا وظیفہ پڑھنے سے یہ والا خواب آ رہا ہے، دوسرے والے وظیفے سے دوسرا والا۔ جو آدمی پڑھ کے جب تھکاوٹ تو عجیب پھر خواب تو آتے ہیں۔ میں نے کہا محترمہ آپ کا علاج صرف ایک چیز میں ہے، آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ معذور بچہ مجھے کسی قیمت پہ نہیں چاہیے؟ یہ سوچ غلط ہے، آپ خدا سے لڑ رہی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دنیا میں آپ کی مرضی بولو نہیں، اس میں خدا کی چلے، خدا کی مرضی پہ راضی ہو جاؤ، دعا مانگو، کوئی وظیفے نہیں پڑھو، دماغ خراب، خواب آ رہے ہیں جو چھوڑ دیں ان کو، حقائق کی دنیا میں آؤ، دعا مانگو، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے، گڑ گڑاؤ اللہ کے، اور اے اللہ مجھے صحت مند اولاد دے، مجھے آزمائش میں نہ ڈال، دعا گڑ گڑا کے مانگو، لیکن دل میں یہ رکھو میرا کام تھا مانگنا، ہوگا وہی جو اس کی بولو مرضی، اور جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہو، میرا خدا میرے ساتھ غلط۔ میں نے کہا یہ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ کہ تیسرا بھی معذور ہو سکتا ہے، یہ کیا میری تو زندگی ایسی۔ میں نے کہا بھائی یہ زندگی کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، اصل ہماری کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، قرآن کہہ رہے ہیں اصل آخرت ہے، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، وہ لانڈی جا رہے ہو، لٹک کے سفر کر رہے ہو، جگہ نہیں مل رہی، فون کر رہا ہے W11 میں لٹک کے جا رہا ہے نا، W11 لانڈی جاتی ہے، کہاں جا رہی ہے آج کل؟ ٹاور تو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جا رہی، کیا فائدہ W11 ہم فضائل سن ایسا نباز سے آپ W11 میں بیٹھے، جگہ نہیں ملی، لٹک کے جا رہے ہیں آپ، گانوں کی آواز آپ کو کھڑکی سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے، W11 میں تو لوگ گانے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا، اور پھر پاؤں میں کھڑے ہوئے آپ، اب آپ ادھر فون کر رہے ہیں ادھر فون کر رہے ہیں، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں سیٹ مل جائے۔ میں کیا بولوں گا؟ ابے بھائی ٹاور اتر جائے گی گاڑی، صبر کر لے تھوڑا سا، جو بیٹھے ہوئے وہ بھی ٹاور پہ اتریں گے، تیرا باپ بھی ٹاور پہ اترے گا، تمیز سے اگر سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بولوں گا نا، اتر جائے گا ٹاور پہ، صبر کر لے۔ وہ کہہ رہے نہیں وہ اس کھڑکی میں جو بیٹھا ہوا اتنے مزے سے وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے بھائی، کھڑکی میں ہوا بھی آ رہی ہے، اس کو کرایہ میں نے بھی اتنا دیا، خدا کیا نا انصافی کر رہا ہے، اس کو کھڑکی ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیا اور مجھے لٹکا دیا۔ خدا کہے گا بھائی وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا، تو پھر بھی 2 منٹ میں آرام سے اتر کے چلا جائے گا، وہ جو وہاں گھسا ہوا ہے اس کو نکلتے 2 دفعہ جیب کٹے گی اس کی،
تو یہ ٹینشن برداشت کر لو، دنیا کیا ہے، مسافر خانہ ہے. تو میں نے کہا اس کے علاوہ کیونکہ یہ ٹینشن ہی کوئی دوسری ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. پھر میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا آپ کا معذور بچہ پیدا ہو، اور وہ معذوری بھی ناقابل برداشت نہیں تھی. تو آپ یہ سوچ لو کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ ٹینشنوں میں ہیں. میں نے کہا آپ کا شوہر اچھا ہے، آپ کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، سسرال سپورٹ کر رہا ہے، بچوں میں ایک فالٹ پیدا ہو رہا ہے، اس سے بھی بڑی بڑی ٹینشنیں، ایسے ایسے میاں ملے ہوئے ہیں، مارتے ہیں پیٹتے ہیں، زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے. ان عورتوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گی اللہ اس شوہر سے جان چھڑا دے، بے شک معذور بچہ پیدا ہو جائے، اس ساس سے جان چھڑا دے. میں نے کہا ایسے بھی لوگ ہیں فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں، ایسی عورتیں بھی ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، وہ کہہ رہے معذور بچہ پیدا ہو جائے مگر عزت کی چھت مل جائے. آپ کو عزت سے چھت ملی ہوئی ہے، سسرال میں عزت ملی ہوئی ہے، شوہر شریف ہے، شوہر کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، ایک ٹینشن ہے. اور یہ ٹینشن بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے ان کو حدیث سنائی، من سخط فلہ الرضا. نبی نے فرمایا جب اللہ کسی مشکل میں ڈالے فلہ السخط، تو جو اللہ سے ناراض ہو گیا نا اللہ بھی اس سے ناراض، اور جو اللہ سے راضی رہا اللہ بھی اس سے راضی رہے گا. اللہ کی رضا ملے گی بھائی. ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دورہ پڑتا ہے، کوئی مرگی کا یا کوئی آسیب کا دورہ تھا کیا تھا، میں جسم کے کپڑے پھاڑ دیتی ہوں، بالکل ایسے ہو جاتی ہوں اور میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے. تو نبی نے کیا فرمایا، فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں. پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے. عمل ہے، اچھا عمل ہوا تو جنت، میزان کا ترازو بھاری ہو گیا، نہیں ہوا تو کیا جہنم. لیکن اگر تم اس بیماری پہ صبر کرو اور اس اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ، جنت کی گارنٹی. کیونکہ اس صبر پہ جو تمہیں اجر ملے گا نا وہ اتنا بھاری ہوگا کہ اگر زندگی میں کچھ گناہ ہوئے بھی تو یہ نیکی ان گناہوں کو کیا کرے گی، کھا جائے. پھر جنت کی گارنٹی ہے. ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی گارنٹی چاہیے، بے شک یہ بیماری ختم نہ. بات آ رہی ہے سمجھ. اب اس خاتون کو ڈپریشن کیا ہو گئی، یعنی جو صحابیاں تھیں ان کو ڈپریشن ختم، اسی بیماری کو اسی میں گزارا کرنا ہے، اسی میں گزارا. اور جب انسان صبر کی ٹھان لیتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تسلیاں ملتی ہیں، تھپکیاں ملتی رہتی ہیں، اللہ بھی اس کا ہاتھ تھامتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لولا ربطنا، کیا ہے ان کا عادت لتبدی بھی لولا ربطنا علی قلبها. حضرت موسیٰ کی ماں نے جب اپنے بچے کو، بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں، اپنے بچے کو صندوق میں ڈالا نا اللہ کے حکم پہ، تو قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے کیا ہو گیا، خالی. لیکن اللہ کا حکم تھا اس کو صندوق میں ڈالو. اب ماں کیسے ڈالے بھائی اپنے ہاتھ سے، اور وہ بھی دریا کے حوالے. اور قرآن کہہ رہا ہے وہ صندوق گیا کہاں، فرعون کے گھر میں. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اطلاع دے دی ان کی بیٹی نے، وہ تو فرعون نے اٹھا لیا. قرآن کہہ رہے کیونکہ اب اللہ کے حکم پر سب کچھ ہو رہا ہے. قرآن کہہ رہے ہم نے موسیٰ کے ماں کا دل کو تھام لیا، رسیوں سے باندھ دیا، جو لفظی ترجمہ ہوگا باندھ دیا کہ یہ بے صبری نہ ہو جائے. ان کا عادت لتبدی بھی لولا ربطنا علی قلبها. قرآن کہتا ہے موسیٰ کی ماں ایسی بے صبری ہوئی کہ قریب تھا کہ جا کے فرعون کو بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے مجھے دے واپس، جذبات میں آ جاتی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تھام لیا. کیوں؟ اللہ کے حکم پر عمل کیا نا. تو کچھ موسیٰ کی ماں نے کیا، جو نہیں ہو پا رہا تھا وہ کس نے کر دیا، اللہ نے. تو آپ مشکلات میں جب صبر کی کوشش کرو گے، جتنی کوشش آپ کر سکتے ہو کرو، باقی کون ہمت دے گا، اللہ. ہم سب کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ مشکلات سے بچا. ہم صبر کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو نالائق ہیں. ہم اللہ سے خوشیاں مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کوئی مشکل آ گئی، واویلا نہیں کرنا بھائی. یہی اسی میں بہتری ہے، اسی میں فائدہ ہوگا. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس ٹینشن میں صبر کرو تو کیا ہوگا، اللہ راضی ہو جائے، اس کا بہت اجر دے گا. میں نے کہا آپ کل بوڑھی ہو کے آپ نے مر جانا ہے، اگر آپ کے 3 بچے بالکل صحت مند پیدا ہوتے ہیں بھائی، تو کیا مرنے کے بعد ہی قبر میں ساتھ جائیں گے؟ قبر میں بچہ نہیں جائے گا. معذور بچوں پہ جو آپ نے صبر کیا، یہ صبر کہاں جائے گا، قبر میں ساتھ جائے. صحت مند بچے ہوں، صبر کا موقع نہیں مل رہا تو بچے تھوڑی جائیں گے قبر میں ساتھ. لیکن معذور بچے ہوں، آپ نے صبر کیا تو وہ صبر قبر میں آپ کے ساتھ جائے گا. تو پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کوئی منحوس ہو، معاذ اللہ، نحوست ہے تمہارے اندر، کوئی گناہ ہوا ہے جس کی سزا تمہیں مل رہی ہے، معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں. یہ لوگ بڑے تانے دیتے ہیں نا، بچے نہیں ہو رہے تو اس سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی بیمار ہو گیا، فالج ہو گیا. دیکھا ہم تو کہتے تھے بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ بات لوگوں کی غلط ہے، اس کو نہ سنیں. ہاں توبہ استغفار تو ہر ایک کو کرنا چاہیے اپنا، اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرے، معاف ہو جائے گا وہ.
لیکن میں نے کہا قرآن میں کیا کہتا ہے، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ نبی کے مقابلے میں جو بڑے بڑے کفار سردار تھے نا، جو نبی کی ایک نہیں مانتے تھے، ان کو قرآن نے کہا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو مال اور کثرت سے صحت مند بیٹے دیے تو کیا ہم ان سے خوش ہیں؟ فرمایا نا نا نا، ہم سے خوش نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے ہم ان کو دنیا میں نوازنا چاہتے ہیں تاکہ آخرت میں ان کا ہمارے پاس کوئی حصہ نہ رہے۔ اور نبی کو وہ تانا دیتے تھے کہ تم آپ کا بیٹا نہیں ہے بھائی، نبی کو تانا دیتے تھے آپ کا بیٹا نہیں ہے کوئی، اور خود 10 11 بیٹے لے کے گھومتے تھے۔ میں نے کہا اگر یہ بیٹے کثرت سے ہونا اور صحت مند ہونا اس کی دلیل ہے کہ اللہ خوش ہے، اس کا مطلب اللہ ابو جہل سے بہت زیادہ خوش تھا، صحیح ہے نا؟ عتبہ ابن ولید سے اللہ بہت زیادہ خوش تھا، یہ خوشی کی دلیل نہیں۔ اس کا مطلب اللہ ہمارے سابق صدر تو ولی اللہ تھے، پھر تو ہمارے سابق صدر 5 سال کامیاب حکومت کر کے گئے ہیں جو نہ ایوب خان کر سکا، اور نہ کوئی اور تاریخ میں کوئی ہمارا سیاستدان جو اتنی محنت کے بعد اوپر تک پہنچا وہ بھی نہیں کر سکتا۔ 5 سال کامیاب ہوئے تو کیا اس کی علامت ہے کہ اللہ کے ولی ہیں؟ وہ ہے نہیں ہے تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے۔ بہرحال تو بھائی یہ آزمائش ہے، صبر کرنا ہے۔ تو یہ تو اسلام ہی بتا رہے، اسلام کے علاوہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تو اس کا علاج نہیں۔ اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہوگا تو وہ بھی قرآن و سنت ہی کا حوالہ دے گا آپ کو۔ دماغی بیماری ہے بھائی، گولیوں سے تھوڑی بہت کور ہو جائے گی، بچھڑا میں محبوب کا غم گولیوں سے ہلکا ہو جائے گا ہلکا۔ ایک آدمی کی شادی نہیں ہوئی جہاں وہ چاہ رہا تھا، وہ بھاگ گئی، ڈاکٹر ٹینشن کی گولیاں دے کے سلا دے گا، وہ جب اٹھے گا تھوڑے دن تک سیٹ رہے گا، اس کے بعد پھر یاد آئے گی۔ گولی کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ اصل مسئلہ ہے کیا؟ گولی کو کیا پتا اس کے ساتھ اصل مسئلہ، گولی کو تھوڑی پتا۔ وہ ٹینشن کی گولی تو سلا دے گی، تھوڑے کیمیکل اوپر نیچے کر دے گی، اس سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے آپ۔ پھر جب خیال آئے گا یار وہ پھر آئے گی تو پھر وہ ڈاکٹر پھر سلا دے گا آپ کو ٹیکا لگا کے۔ ڈاکٹر بےچارا وہ اپنی لحاظ سے صحیح کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس تو یہ آپشن ہے، میری جب بھاگی تھی تو میں نے بھی یہی کیا تھا۔ یہی کہہ رہا ہے، یہ حل نہیں ہے۔ دماغ میں ٹینشن سے جو بیماری پیدا ہوئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ ٹینشن سے تو نکلو پہلے۔ آپ کو اچار کھانے سے گلا خراب ہوا تو اب گلا ٹھیک جب تک نہیں ہوگا جب تک پہلے اچار کھانا چھوڑو گے نہیں۔ وہ کھا رہے ہو آپ اور پھر غرارے بھی کر رہے ہو، گلا تو عجیب کنفیوز ہو جائے گا، یار ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ اس ٹینشن سے تو یہی حل ہے۔ اب یا تو ٹینشن کا حل یہ کہ وہ بھاگی بھی واپس لے آؤ، وہ ڈاکٹر کے بس میں ہوتا نہیں، یا اس کے ابا مان جائیں، وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو پھر یہی ہے بھائی، دنیا مسافر خانہ ہے، وہی تو ویسے بھی بڈھے ہو جانے تھے۔ بڈھوں کو دیکھ لیا کرو جو ان کے پرانے جو بوڑھے ہو چکے ہیں نا، وہ لیلا مجنو کو سوچ لیا کرو، لیلا کس قبر میں سو رہی ہے اور مجنو کس قبر میں سو رہا ہے۔ اب کوئی آپس میں ریلیشن ہے؟ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو، کوئی ہے ایسا ریلیشن آپس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب فینش۔ ڈپریشن کا علاج تو اسلام کے علاوہ کسی کے پاس آخرت ہے بھائی۔ اسی آخرت کے تصور نے حضرت جابر بن عبداللہ تھے یا معاذ بن جبل تھے، موت کے وقت آنسو نکال دیے ان کی آنکھوں سے۔ لوگوں نے کہا مر رہے ہیں اس لیے دنیا سے جانے کا غم میں، فرمایا نہیں 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 نہیں، دنیا میں جو اللہ کے لیے ٹینشنیں اٹھاتا تھا ان ٹینشنوں کے ختم ہونے کا غم ہے۔ دیکھو ٹینشن میں آدمی خودکشی کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے ٹینشنیں ختم۔ صحابی موت کے وقت غم زدہ ہیں کہ ٹینشنیں ختم ہو رہی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اب تو بدلے کا وقت ہے، اب تو جنت ہے۔ وہ ٹینشن ہے جو اللہ کے لیے وہ جنت میں تو ملیں گی نہیں۔ کسی نے پوچھا کیا ٹینشن؟ کہا کہ شدید گرمی میں روزے رکھتا تھا، بھوک پیاس اللہ کے لیے برداشت کرتا تھا، اس بھوک اور پیاس کی ٹینشن میں جو ایک سکون ملتا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ افطاری میں جب شدید بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے جب گرمیوں کے روزے، اب تو کم گرمیاں ہو گئی، بچپن میں جو ہم چھوٹے تھے نا اس وقت گرمیوں کے روزے تھے بہت شدید۔ اب تو اے سی آ گئے گھروں میں، سہولتیں ہو گئی، اس وقت بہت کم ہوتی تھی۔ ہم تو چھوٹے بہت کم عمری میں ہم نے روزے شروع کر دیے تھے۔ ہمیں یاد ہے اس وقت شدید گرمی میں کراچی کی جون کے روزے ہم اسکول میں رکھ کے آتے تھے تو نا شدید پیاس سے ڈھال ہوتے تھے۔ 1 یا 2 بجے کا ٹائم ہوتا تھا، پھر ہم نکل جاتے تھے محلے میں، تھڑے نہیں ہوتے، پیپل کا درخت تھا اس کے نیچے ایک تھڑا تھا، 2-4